کل ترکی کی صدر رجب طیب اردگان نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے آیا صوفیہ مسجد، جس کو ترکی کی جو عدالت ہے دانشتائے، اس نے مسجد کا درجہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد مسجد میں 7 اذانیں دی گئی اور اس کے بعد رجب طیب اردگان نے تقریر کی جس میں اس نے ایک شعر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ کا مسجد کی طرف جانا بیت المقدس کی طرف پہلا فتح ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ویسٹرن کنٹریز میں جو ترکی کے ویسے ہی خلاف ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل، اس کے علاوہ برطانیہ وغیرہ دوسرے کنٹریز ہیں جو ترکی کے خلاف ہیں، ان میں ہلچل مچ گئی۔ اور اس سے پہلے رجب طیب اردگان نے انہیں ایک اور، جب اس کا مقدمہ دانشتہ عدالت میں چل رہا تھا تو رجب طیب اردگان نے عدالت میں گئے اور عدالت کے ججز کو کہا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ترکی کی فوج اور حکومت آپ کے ساتھ ہے، تو اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے بالکل۔ تو اس کے بعد ججز نے فیصلہ دیا اور پھر اس کے بعد رجب طیب اردگان نے ایک اور بیان دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہم دنیا کے تمام مذہبی عبادت گاہوں کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، ایسے دنیا کو بھی چاہیے کہ ہماری مذہبی عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ یہ تھا ان کا بیان، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیا صوفیہ مسجد کیا تھی، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور مسلمانوں نے کتنے سال یہ مسجد رہی اور اسے چرچ میں کیوں بدلا گیا، میوزیم میں کیوں بدلا گیا، تو اس کے اوپر السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالب ولاگز اینڈ اسلام۔ دوستو میں ہوں اسامہ جالب اور میرے چینل جالب ولاگز میں خوش آمدید۔ آج دوستو میں جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں آیا صوفیہ کی ہسٹری ہے، کمپلیٹ ہسٹری کہ آیا صوفیہ کیا تھی۔ سب سے پہلے چرچ تھا، پھر اس کے بعد مسجد میں تبدیل ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ میوزیم میں، پھر اب دوبارہ مسجد میں۔ کمپلیٹ ہسٹری دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سلطان دوستو آیا صوفیہ استنبول میں ایک موجود مسجد ہے، میوزیم تھا ابھی۔ تو سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اصل میں قسطنطنیہ کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جماعت یا گروہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور وہ اللہ کے بہترین لوگ ہوں گے۔ تو یہ بشارت جب لوگوں نے سنی تو بہت سے اہم شخصیات نے اس قسطنطنیہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن اللہ نے آ کر سلطان محمد فاتح کو یہ فتح دی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کو نیا نام دیا اسلام بول کے نام سے۔ اسلام بول بعد میں استنبول کا نام سے جانا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد استنبول میں ایک مسجد تھی جسے ایک چرچ تھا آیا صوفیہ نام کے ساتھ۔ تو سلطان محمد فاتح نے دیکھا تو اس نے بدل دیا، اس نے کہا کہ اسے مسجد میں تبدیل کیا جائے، پھر اسے مسجد میں بدل دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے جو کام یہ کیا کہ وہاں اس کے اندر کوئی ترتیب دی، پھر اس کے ساتھ وہاں 7 اذانیں دلوائیں، اس کے بعد وہاں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کروائی گئی کیونکہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا اس وجہ سے۔ پھر وہاں سلطان محمد فاتح نے خود فجر کے وقت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنا دفتری کام بھی وہاں مشغول کر لیا۔ اس لیے آج بھی ترکی کی عوام بہت زیادہ محبت کرتی ہے اس مسجد کے ساتھ آیا صوفیہ نام کی۔ اس کی وجہ یہ پیچھے یہی ہے کیونکہ ان کا ڈائریکٹ جذبات منسلک ہیں، کیونکہ عثمانی خلیفہ تھے، وہ وہاں ان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے نیک اولیاء کرام ہیں، ان کی رہائش تھی، وہ وہاں رہتے تھے۔ تو اس لیے وہ ترکی کی عوام بہت زیادہ محبت، اس وجہ سے ترکی کی عوام بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اس مسجد کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں جب اس طرح ہوا، 19ویں صدی میں اس کے اندر اور چیزیں یہ کی گئیں کہ وہاں ممبر لگا دیا گیا، اور اس کے علاوہ 4 خلفائے راشدین جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تختیاں وہاں لگائی گئیں، جس سے ترکی اور ان کی محبت والہانہ محبت ہے، اس وجہ سے ان ناموں کی وجہ سے، اور ویسے اس محبت ہے کیونکہ ان کا بہت 481 سال تقریباً جو یہ مسجد رہی ہے اور مسلمان وہاں عبادت کرتے رہے ہیں، تو اس لیے ایک تاریخی اہمیت حاصل کرتی ہے۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا، اس کے بعد جو مسئلہ یہ بنا، جو معاہدہ رضوان ہوا، اس میں یہ ترکی کو ماڈرنائزیشن کرنے کے لیے کوششیں کی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو سب سے پہلے کوشش یہ کی، اس نے کہا کہ اسے میں ماڈرنائزیشن کرنے کے لیے اس نے
جو آیا صوفیہ مسجد تھی اسے میوزیم کی شیپ دے دیا، اس کو میوزیم میں بدل دے دیا، یعنی اس میوزیم میں تبدیل کر دی گئی، عجائبات رکھی گئیں اور پوری دنیا سے مسلمان اور غیر مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ آئیں آیا صوفیہ میں اور وہاں آ کر جو مرضی اب آ سکتے ہیں اور ان کو اجازت ہے ہر چیز کی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ چیز بہت بری لگی، حالانکہ ان کی مذہبی عقیدت تھی مسجد کے ساتھ، لیکن بہرحال جو بھی تھا یہ چیز ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب یہ ترکی کی جو سب سے بڑی عدالت ہے دانشتہ، جو سپریم عدالت، جس طرح ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے، ایسے دانشتہ اس میں ایک نوجوان نے رٹ دائر کیا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں بدل دیا۔ اس سے پہلے رجب طیب اردگان نے پہلے بھی اس بارے میں بہت سی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ اسے مسجد میں بدلا جائے، تو اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا۔ اب جب وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے، پھر اب صدر بن چکے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو دوبارہ عملی جامع پہنچانے کے لیے اس عدالت میں لے گئے۔ اب عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر پوری پراپر ہیئرنگ ہوئی ہے عدالت میں۔ تو سید رجب طیب اردگان نے جب یہ بات کی، تو جب یہ عدالت میں کیس چل رہا تھا تو مغربی ممالک جن میں اسرائیل، امریکہ اور اس کے علاوہ برطانیہ اور کچھ چند اور مغربی ممالک جو ترکی مخالف قوتیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت زور ڈالا۔ تو رجب طیب اردگان نے عدالت میں چلے گئے، دانشتہ عدالت میں ان کے ججز سے ملے، انہوں نے حوصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ترکی کی عوام، ترکی کے لوگ اور ترکی کی فوج اور ترکی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے حوصلہ اپنا رکھنا ہے۔ تو جب اب فیصلہ تو اس وجہ سے اس کے بعد اب فیصلہ آ گیا مسجد کے حق میں، تو اب آیا صوفیہ کو میوزیم کے بجائے ترکی کی عدالت نے مسجد میں بدلنے کا کہہ دیا۔ تو اب یہ فائدہ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے دیکھا، اس کے بعد ترکی میں بہت زیادہ جشن منایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید یہ ہوا کہ ترکی میں بہت سے انقلابی کام ہونے لگے ہیں۔ رجب طیب اردگان نے فوری طور پر حکم دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ مسجد، اس میوزیم کو صاف کیا جائے، وہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ پھر وہاں 7 لوگوں نے اذانیں دی، تو اس کے بعد پھر پراپر خطبہ ہوا، اور رجب طیب اردگان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور مسجد میں نماز ادا کریں۔ اس ایک صاف یونٹی کا پیغام دیا مسلمانوں کو، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انشاءاللہ جو سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی، انشاءاللہ دوبارہ قائم ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے خطاب کیا اس مجمع کے ساتھ، اور اس میں نے ایک خاص بات بھی انہوں نے کہا کہ جو آیا صوفیہ کی فتح ہے، شیر دلوں کی طرح انہوں نے بیان دی۔ انہوں نے کہا کہ آیا صوفیہ کی مسجد میں بننا دوبارہ ہمارا بیت المقدس کی طرف پہلی فتح ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ان کا بیانیہ، ان کے اس بیان کے بعد اسرائیل اور مغربی ممالک نے ان کے خلاف بہت زیادہ سیریس ہو گئے، اور انہوں نے بہت زیادہ اٹیک کیا، لیکن بہرحال اللہ کی ذات نے اسے کامیاب کیا، اور یہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ مسلمان دوبارہ اٹھ گئے اور مسلمان اپنا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہی وجہ ہے کہ اب دوبارہ 2023 میں دوبارہ سلطنت عثمانیہ جب دوبارہ قائم ہوگی، تو اس چیز کا اب عرب ممالک کو بھی ڈر ہے، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ تو البتہ انہیں کرنا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے لنک کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات رجب طیب اردگان کو لمبی عمر دے اور پاکستان کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ دوبارہ پاکستان دنیا میں اسلام کا روشن چہرہ سامنے آئے گا، اور دنیا میں اسلام کا نام پھیلے گا۔ اسامہ جالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔